الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی یہ قدر سامعین محترم، معززین علاقہ، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کے 2 مقام پر تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام سے یہ دعا اور التجا ہے کہ رب العالمین محض اپنی رضا کی خاطر مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جانبین طرفین کو اللہ رب العزت صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن مقدس کے حقوق۔ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک کو میں جتنا ہو سکا بیان کروں گا رب کی توفیق سے۔ بس توجہ یہ کرنی ہے کہ جو کچھ بیان کیا جائے اس کو دل کی گہرائیوں میں اتارنا ہے اور صحیح معنوں میں اس کو توجہ سے سننا ہے۔ اس کے بعد سمجھنا ہے کہ بیان کرنے والا کیا کہہ رہا ہے
اور ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم قرآن مقدس کا پہلا حق بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جس طرح کچھ حقوق ایسے ہیں ہمارے ذمے ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہوتے ہیں، مثلا میاں بیوی کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، مسجد کے حقوق ہیں، پانی کے حقوق ہیں، بہت ساری اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسے حقوق ہیں جو ہمارے ذمے ہیں اور ہم نے ان کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے قرآن مقدس کے بھی حقوق ہیں جو ہمارے ذمے ہیں اور ہم نے ان کو پورا کرنا ہے۔ ان میں سے پہلا حق کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے قرآن مقدس کا وہ حق ہے قرآن مقدس کی تلاوت کرنا۔ سب سے پہلا حق اللہ کے قرآن کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔ جس طرح انسان کے جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح بعین ہی انسان کے اندر ایک روح ہے اور اس روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اور اس روح کی جو غذا ہے وہ اللہ کے قرآن مقدس کی تلاوت ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اب حال یہ بن گیا ہے کہ ہم نے روح کی غذا کو موسیقی پر منحصر کر لیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ روح کی غذا کیا ہے؟ وہ گانے سننا ہے، فلمیں دیکھنا ہے، فحاشی عریانی ہے، اور ہمارا سکون کیا ہے؟ وہ گانوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ آپ نے یہ غلط سن رکھا ہے، اصل میں روح کی غذا اللہ کے قرآن مقدس کی تلاوت ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کا قرآن مقدس خود امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ حکم دے رہا ہے کہ اے میرے محبوب پیغمبر، جس طرح قرآن مقدس کا حق ہے تلاوت کرنا، یہ پہلا کام آپ نے خود کر کے دکھانا ہے۔ اس لیے سورۃ المزمل کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت کا قرآن مقدس خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے، توجہ کرنا، فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے میرے محبوب پیغمبر۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی سن لیں، پوری توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ اللہ نے جتنے پیغمبر بھی اس دنیا کے اندر گزرے گئے، اللہ سب کا نام لیتا گیا۔ جیسے آدم علیہ السلام آئے اس دنیا میں تو اللہ نے فرمایا یا آدم، حضرت نوح علیہ السلام آئے تو اللہ نے فرمایا یا نوح، ابراہیم علیہ السلام آئے تو اللہ پاک نے فرمایا یا ابراہیم۔ اسی طرح جو بھی پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے اللہ سب کا نام لیتا گیا، کیونکہ جو بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹے کا نام لے سکتا ہے، اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ لیکن جب چھوٹا بڑے کا نام لے کر پکارے تو اس وقت بے ادبی آ جاتی ہے۔ کوئی چھوٹا بچہ ہو بڑے کو نام لے کر پکارے تو اس میں بے ادبی آ جاتی ہے۔ اللہ چونکہ بڑا گئے اور بڑا ہونے کے ناطے اللہ سب کا نام لیتا گیا، لیکن قربان جاؤں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نمبر آیا، ہیں تو چھوٹے کیونکہ اللہ بڑا گئے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اللہ رب العزت نے بھی اتنا ادب رکھا کہ اللہ نے بھی نام نہیں لیا بلکہ اللہ بھی صفتوں کے ساتھ یاد کرتے گئے. فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے میرے محبوب پیغمبر. اللہ کو دنیا کے اندر جس ہستی تے سب سے زیادہ پیار ہے وہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اللہ کو اتنا پیار ہے، اللہ کو اتنی لگن ہے کہ اللہ نے نام بھی نہیں لیا، اللہ نے صفتوں کے ساتھ اپنے محبوب پیغمبر کو یاد کیا. فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے میرے محبوب پیغمبر. اللہ حکم کیا دینا چاہتا ہے؟ فرمایا قم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب پیغمبر رات کو اٹھ جائیے، میں اللہ کا حکم ہے. رات کو اٹھ کھڑے ہوئے میرا محبوب پیغمبر، نصفہ او انقص منہ قلیلا، تھوڑی رات یا آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے زیادہ. اللہ اٹھنا کیوں ہے؟ اللہ کیوں اٹھانا چاہتا ہے؟ اللہ تیرا کیا مقصد ہے میرے اٹھانے کا؟ اے میرے اللہ مجھے بتا تو صحیح نا. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر نصفہ او انقص منہ قلیلا، تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جائیں یا آدھی رات کے وقت اٹھ جائیں یا اس سے کم یا زیادہ میرا محبوب پیغمبر اپنا بستر کو چھوڑ دیں. اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. اٹھنا اس لیے ہے میرا محبوب پیغمبر کہ اس کے اندر آپ نے قرآن مقدس کی تلاوت کرنی ہے، میں اللہ رب العزت کی ذات نے سننی ہے. آپ اندازہ لو آدھی رات کا وقت ہو، جب سب سو رہے ہوں، پڑھنے والا میرا محبوب پیغمبر ہو، امام الانبیاء ہو، اور عرش معلیٰ پر سننے والا وہ پروردگار ہو، کیسا وہ پیارا منظر ہوگا. آج ایک قاری اچھے انداز سے تلاوت کر دے تو روکنے بندے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بندہ رونے بھی لگ جاتا. گئے کیسی آواز ہوگی میرے محبوب پیغمبر کی جس پر اللہ نے قرآن مقدس کو اتار دیا ہے، اور کس انداز سے میرے محبوب پیغمبر تلاوت کرتے ہوں گے آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے. تو بہرحال مقصد عرض کرنے کا یہ تھا کہ پہلا حق قرآن مقدس کا یہ ہے کہ آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں. لیکن بدقسمتی یہ ہے اب تو رمضان المقدس بھی شروع ہونے والا ہے کہ ہم رمضان المقدس کے اندر قرآن مقدس کو الماری سے نکال لیتے ہیں، قرآن مقدس کو اوپر جو غلاف چڑھا ہوتا ہے، جو پورے 11 مہینے مٹی مٹی ہو چکا ہوتا ہے، اس کو جھاڑتے ہیں، صاف کرتے ہیں، بس تھوڑا سا پڑھ لیا پھر رکھ دیا، پھر وہی موبائل. کیونکہ آج کل ہمارا مشغلہ بن گیا ہے، سونا ہے تو موبائل کے ساتھ اور اٹھنا بھی ہے تو موبائل کے ساتھ. لیکن ہم نے یہ کبھی سوچا نہیں ہے، ہم نے یہ کبھی پوچھا نہیں ہے کہ ہمارے جو بڑے گزر گئے تھے وہ خود بتاتے ہیں کہ ہمارے کمروں سے راہ گزرنے والے خود کہتے ہیں کہ اس وقت صبح صبح اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی. اس وقت اس لیے تو گھروں میں برکتیں تھی، گھروں میں رونقیں تھی، گھروں میں بہاریں تھی، گھروں میں اللہ کی رحمتیں موجود تھی. تھوڑا ہونے کے باوجود سب پر کافی ہو جایا کرتا تھا. آج پیسہ دولت سب کچھ ہے
لیکن گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں اتفاق نہیں ہے، گھر میں رحمت نہیں ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں سے اللہ کے قرآن کو نکال دیا ہے، قرآن بند پڑا ہے، قرآن ایسا کا ایسا پڑا ہے غلاف کے اندر۔ بس ماہ رمضان المقدس کا مہینہ آیا، ہم نے اس کو کھولا، ہم نے اس کو پڑھا، پھر بند کر کے رکھ دیا۔ اب تو حال یہ ہو گیا ہے نوجوانوں کا کہ رمضان المقدس کے اس مقدس مہینے میں بھی ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ اللہ کا قرآن تو اپنے پیغمبر کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ رات کے وقت اٹھ جائیں اور قرآن مقدس کی تلاوت کرنا تیرا کام ہے، سننا میں اللہ رب العزت کی ذات کا کام ہے۔ میرے پیغمبر پریشان ہو جایا کرتے تھے، میرے رب العالمین کے محبوب پیغمبر غمگین ہو جایا کرتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کا قرآن کیوں نہیں سنتے، کیونکہ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تغلبون۔ مشرکین مکہ کی یہی عادت تھی، انہوں نے اپنے نوجوان تیار کر رکھے تھے، ان کا کام یہ تھا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ جب اللہ کے قرآن مقدس کو یہ بندہ پڑھنا شروع کرے، یعنی جب اللہ کا پیغمبر اللہ کے قرآن کی تلاوتیں شروع کرے تو تمہارا کام کیا ہے؟ تم شور و غل مچا دیا کرو، تم زور زور سے باتیں کیا کرو، تم آپس میں شور و غل کیا کرو کہ مقصد کیا ہونا چاہیے کہ آپ کی آوازیں اونچی ہو جائیں اور یہ پڑھنے والے پیغمبر کی آواز نیچے دب جائے۔ اللہ کے پیغمبر پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کے قرآن کو کیوں نہیں سنتے، یہ لوگ اللہ کے قرآن کو سینے سے کیوں نہیں لگاتے، یہ تو اتنی عظمت والی کتاب ہے، یہ تو اتنی شانوں والی کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب اللہ رب العزت نے نہ تو پہلے اتاری تھی، نہ اللہ اس جیسی کتاب پھر بنائے گا۔ یہ تو اتنی رحمتوں والی کتاب ہے، یہ تو اتنی برکتوں والی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ یہ تو قرآن شفا ہی شفا گئے، یہ تو قرآن رحمت اور برکت والا گئے۔ اس کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے یا جس بندی نے قرآن مقدس کو حفظ کر لیا، قرآن مقدس کی 6666 آیات کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا، دن کی آمد کا ہوگا، محشر کا میدان لگا ہوا ہوگا، سارے لوگ جمع ہوں گے، اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کدھر ہے حافظ قرآن کے ماں باپ، کدھر ہے حافظہ کے ماں باپ؟ جب سامنے آئیں گے اللہ رب العزت ان کو ایک تاج بنائے گا۔ اللہ کی قسم اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ تو ان کو اللہ رب العزت تاج بنائے گا جو ماں باپ ہوگا، لیکن حافظ قرآن یا حافظہ قرآن کا کیا مقام ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا اے حافظ قرآن یا اے حافظہ قرآن سفارش کر ان 10 بندوں کی اپنے گھر والوں میں سے جو تیرے گھر والے
जहन्नम के मुंह मुस्तहिक हो चुके हैं, जो दोज़ख में जाने वाले हैं, जो जहन्नम में जलने वाले हैं, उनकी सिफारिश करना तेरा काम है। तेरी सिफारिश को कबूल करके उन 10 बंदों को जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाना मैं परवरदिगार का काम है। ये तो कुरान इतनी अजमत वाली किताब है, ये तो कुरान इतनी रहमत और बरकत वाली किताब है कि एक हाफिज़ कुरान या एक हाफिज़ा 10 बंदों की सिफारिश करेगा या करेगी जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, पक्के वो जहन्नमी हो चुके होंगे। ये सिफारिश की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाने का फैसला फरमा देगा। और जब हाफिज या हाफिजा का नंबर आएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से आवाज आएगी, वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फिद दुनिया फइन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रउहा। ऐ हाफिज़ कुरान, जिस तरह दुनिया में तू ठहर ठहर कर आराम आराम से अल्लाह के कुरान मुकद्दस की तिलावत करता था या करती थी, इस तरह कुरान मुकद्दस की तिलावत अब भी करता या करती जी। और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ते जा, जहां पर वन्नास आएगा वहां तेरा मकाम आएगा। ये तो कुरान इतनी अजमत वाली किताब है, ये तो कुरान इतनी रहमत वाली किताब है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने कुरान मुकद्दस को बिल्कुल पसे पुश्त डाल दिया है। खुदा की कसम, ये कुरान किसी के घर में भी आप जाएं, ये पड़ा है, ना बड़े को फिक्र ना छोटे को फिक्र। जब से ये मोबाइल आया है बिल्कुल किसी को भी फिक्र नहीं है कि हमने कुरान मुकद्दस को पढ़ना है या नहीं पढ़ना। लोग कहते हैं जी हमारे घरों में बड़े झगड़े हैं, लोग कहते हैं हमारे घर में रौनक नहीं है, लोग कहते हैं हाफिज साहब मुफ्ती साहब बताएं हमारे घर में तो बिल्कुल ही बरकत नहीं है, पैसा आ रहा है पता नहीं चल रहा, पैसा आ रहा है कोई समझ नहीं आ रही। तो उसकी पहली वजह यह है कि हमने कुरान मुकद्दस की तिलावत को छोड़ दिया है। और अगर करते भी हैं तो यह नहीं पता कुरान मुकद्दस की तिलावत हम किस अंदाज में कर रहे हैं, क्योंकि कुरान मुकद्दस को तजवीद के साथ पढ़ना चाहिए जिस तरह कुरान का हक है। लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि हमने कुरान मुकद्दस को उस तरह पढ़ाई ही नहीं है जिस तरह पढ़ने का हक है। आज मैं नहीं कह रहा, अपने अंदर गौर व फिक्र करें, अपने अंदर सोचें कि अगर घर के 10 अफराद हैं तो कितने बंदे हैं जो सुबह उठते ही कुरान मुकद्दस की तिलावत करते हैं या सोते वक्त वो सूरत मुल्क पढ़कर सोते हैं। सूरत मुल्क जो बंदा सोते वक्त पढ़ लेगा तो उसको अजाब कब्र से ये सूरत मुल्क बचाएगी। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इस मोबाइल को देखते देखते हत्ता के नींद आ जाती है और ये नीचे गिर जाता है। तो हमारे घर में बरकतें कैसे आएंगी, हमारे घर में रौनकें कैसे आएंगी, हमारे घर में झगड़े कैसे खत्म होंगे, हमारे घर में अल्लाह की रहमतें कैसे आएंगी जब हमने अल्लाह के कुरान को भी छोड़ दिया। तो इसलिए कुरान मुकद्दस के हकूक में से पहला हक यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान मुकद्दस की तिलावत की जाए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये बयान जारी है, इंशाअल्लाह इसका बकिया हिस्सा हम कल करेंगे। दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको तिलावत कुरान की सआदत नसीब फरमाए और समझने की अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अता फरमाए, फिर अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।